مرحوم علامہ بحر العلوم بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں سامرا جا رہا تھا۔ درمیان راہ اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ حضرت امام حسین پر رونا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یا نہیں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک گھڑ سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ گھڑ سوار قریب آیا اور اس نے سلام کیا اور دریافت کیا، سید صاحب آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اگر کوئی علمی مسائل ہے تو بیان کیجیے، ہو سکتا ہے میں حل کر دوں۔ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ آخر خدائے رحیم و کریم حضرت امام حسین کے زائرین کو کس طرح اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جو شخص چلتا ہے تو ہر قدم کے عوض ایک حج و عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور امام حسین کے مصائب پر رونے میں ایک قطرہ اشک پر تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گھڑ سوار نے فرمایا، تعجب نہ کیجیے، میں ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ شکار کرتے ہوئے اپنے درباریوں سے اتنا زیادہ دور ہو گیا کہ نہ درباریوں کی اس تک رسائی ہو سکی اور نہ ہی بادشاہ کو ان کی خبر رہی کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کے نتیجے میں کافی تھک گیا، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی قوت بھی نہ رہی، بھوک اور پیاس کی شدت سے احساس کرنے لگا، وہ ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ کیا کرے۔ اسی دوران اچانک اسے ایک خیمہ دکھائی دیا اور وہ اس کی طرف چل دیا۔ خیمے میں ایک ضعیف عورت اپنے فرزند کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے پاس ایک بکری تھی جس کے دودھ سے وہ خرچہ وغیرہ پورا کرتی تھی۔ جب بادشاہ اس کے پاس پہنچا تو وہ اسے نہ پہچان سکی، لیکن پھر بھی ضعیفہ نے اس کی کافی خاطر کی اور اس کے کھانے کے لیے بکری کو ذبح کر دیا، کیونکہ اس غریب کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ کھانا کھا کر سیر ہو گیا، اس کے یہاں آرام کیا اور وہیں اس کے خیمے میں رات گزاری۔ دوسرے دن صبح سویرے بادشاہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان سے رخصت ہو کر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے درباریوں تک پہنچ گیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا۔ پھر ان سے پوچھا، اگر میں اس ضعیف عورت اور اس کے فرزند کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہوں تو اس کے عوض میں کیا دوں؟ دربار میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ اسے 100 گوفند عنایت فرمائیں۔ دوسرے شخص نے کہا، آپ اسے 100 گوسفند اور 100 اشرفیہ دے دیجئے۔ تیسرے نے کہا، آپ فلاں کھیتی اسے دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، میں جو کچھ بھی دوں اس کے اس احسان کے مقابلے میں کم ہے۔ اگر میں اپنی پوری سلطنت اس کے اختیار میں دے دوں تو جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے یہ اس کے مثل ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا۔ بس مجھے چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دے دوں تاکہ اس کے احسان کا بدلہ پورا ہو سکے۔ اس کے بعد گھڑ سوار نے فرمایا، جناب، حضرت امام حسین کے پاس جو کچھ تھا، مال و زر، اہل و عیال، بہن بھائی، حتیٰ کہ خود اپنی جان، سب راہ خدا میں دے دیا۔ اب خدائے واحد اپنی خدائی تو دے گا نہیں، لہٰذا اگر امام حسین کے زائرین اور رونے والوں کو اس قدر ثواب عطا فرمائے تو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس لیے بہت آسان اور معمولی سا کام ہے۔ یقیناً اس کی ذات
کبریا کی عطا لامحدود ہے، اس کی بخشش لامحیط اور اس کا کرم بے مثال ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس وقت گھڑ سوار یہ کہہ کر چپ ہوا تو اچانک میں ان کی طرف متوجہ ہوا مگر وہ موجود نہ تھے، جس کے بعد میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ حضرت امام زمانہ تھے۔ میں نے ہر طرف دیکھا مگر امام زمانہ کے دیدار مبارک کا شرف دوبارہ حاصل نہ ہو سکا اور حسرت یاس کا ایک طوفان میرے دل میں سما گیا۔